مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں آپ کی ہوسٹ تانیہ کنول پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، کرسمس کا موقع ہے اور میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں. آئیے اس سے پہلے کہ پروگرام میں ہم آگے بڑھیں، میں آپ کے لیے پہلی تلاوت کرنا چاہتی ہوں لوکا اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. آمین آمین. عزیزوں، آج کرسمس کے موقع پر ہمارے درمیان ہمارے گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گی. آپ بہترین استاد اور پاسٹر ہیں. آپ کا نام پاسٹر لازرس جان ہے. میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں سر. ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت بہت شکریہ. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اور بڑے دن کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں. سب اپنا بڑا خیال رکھیے گا. ایمین ضرور. سر آئی ہوپ کہ آپ کو پروگرام میں آ کے اچھا لگ رہا ہے، اور کرسمس کا موقع ہے. بہت ہی کیا کہہ لیں کہ خوشی جو ہے وہ آن ورڈ سنبھالی نہیں جا رہی. آئی ایم ویری ہیپی اینڈ گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر. تو سر یہ جو ابھی ریفرنس میں نے جیسے کہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے خداوند کے کلام سے پڑھا، فرشتہ آ رہا ہے، روحانی آسمانی مخلوق ہے اور خدا کا پیغام لے کر آتا اور لفظوں کا چناؤ کرتا ہے، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. خوشی تو خوشی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی کیسی ہوتی ہے ذرا، کیونکہ کرسمس کا موقع ہے تو اس میں پلیز تھوڑی سی روشنی ڈالیے. تانیہ بیٹے، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ اس کے منتظر تھے، اور جو کوئی صدیوں سے منتظر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خوشی بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ نجات دہندہ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آدم نے باغ عدن میں اپنے لیے موت کو چن لیا اور خدا کی نافرمانی کی، تو اس وقت خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا. نکالنے سے پہلے سزا دیتے وقت خدا نے ابلیس سے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. بالکل بالکل. تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. بالکل. شیطان کا سر گناہ ہوتا ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس کو صلیب پر کچل دیا. آمین. یسایہ 53 باب اس کی 11ویں آیت میں کہ وہ بہتوں کے راست بازی کے لیے ان کے گناہوں کو اٹھا لے گا. یہ فدیے کی بات ہے کہ وہ اپنی جان کا فدیہ دے کر ان کے گناہوں کو اٹھا لے گا. اچھا سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتوں کی راست بازی کے لیے. آج کا انسان جو ہے وہ تو خود ہی راست باز ہے. اب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور کہہ لیں کہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے طریقہ کار نکال لی ہیں کہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم راست باز ہیں، بچہ بھی راست باز ہے. مطلب آئی وانٹ ٹو سے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے. تو اس میں خداوند یسوع مسیح کا آنا اور یہ ساری سیلیبریشنز میں دیکھیں کہ کچھ پھیکا سا پڑ جاتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو ریئلائز ہی نہ کرے کہ میں گنہگار ہوں. یہ دیکھو کہ کلام مقدس کیا کہتا ہے. کلام مقدس کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی تعلیم سے، اپنے کلام سے یہ بات ثابت کی کہ وہ زندہ خدا کے بیٹے مسیح ہیں، اور انہوں نے کلام ہی کے مطابق اپنی جان صلیب پر دے کر خدا کے وعدے کو
جو انہوں نے باغ عدن میں کیا تھا کہ وہ اس کے سر کو کچلے گا، اس شیطان کے سر کو صلیب پر جان دے کر اس کے سر کو کچل دیا اور ہمیں گناہ کی موت سے بچا لیا. بے شک بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی، ہمیں گناہ کی موت سے بچا لیا، ورنہ ہم سبھی مرنے والے تھے. اور آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ایک نہ صرف مسیح یسوع کی پیدائش ہے بلکہ ہماری نئی زندگی کا شروع بھی ہے. تو بہت خوبصورت. اچھا، کرسمس کے موقع پر اکثر میرے دل میں تو یہ بات آتی ہے اور بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھی بھی، بڑی خاص بات ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. یوزلی جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے میں ریپ اپ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر فرشتے کو کیا یہ کہنا ضروری تھا یا یہ بھی کوئی بھید کی بات چھپی ہوئی ہے؟ یہ بڑے بھید کی بات ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، کیونکہ جو قربانی دیتے تھے، جو موسوی شریعت کے مطابق قربانی دی جاتی تھی، وہ بے عیب برا کی دی جاتی تھی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا تو اس کا ایک پیچھے سے ریفرنس ملتا ہے، حزقیل 16 باب اس کی 4 آیت میں، تو کپڑے میں نہ لپٹی گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک نہیں تھی. اور جب یہ کہتا ہے فرشتہ یہ کہتا ہے کہ وہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ پاک ہے، پاکیزگی کی علامت ہے. دیکھیں وہ پیدائش میں پاک تھا، اس نے پاک زندگی گزاری، اور موسوی شریعت کے مطابق جس کی قربانی دی جاتی تھی وہ بے داغ اور بے عیب برا ہوتا تھا. تو تبھی تو یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے اور آئندہ زمانوں کے لیے ایک کافی اور مکمل قربانی ہو سکتی تھی، جبکہ برا پاک ہوتا. تو خداوند یسوع اور انسان کوئی پاک ہو نہیں سکتا، اس لیے یہ قربانی جو تھی یہ بہت بڑی قربانی تھی، اور اسی لیے وہ یہودی جو تھے وہ اس کی آمد کے منتظر تھے اور منتظر ہیں بھی. خیر، کرسمس کا موقع ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم وہ ساری باتیں، وہ سارے انکشاف کریں جو دل میں رہتے ہیں، اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات مناسب طور پر کی بھی جائے یا نہ کی جائے. میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یہ جو بشارت فرشتے دے رہے ہیں اب یہ گڈریوں کو دی جا رہی ہے، گڈریے جو ہیں کیا وہ اتنے ایز سچ امپورٹنٹ تھے؟ کیا یہ فقی فریسیوں کو یا بڑے اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے تھے جنہیں یہ بشارت دی جاتی، لیکن یہاں یہ گڈریوں ہی کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اور انہیں کہا جا رہا ہے سر کہ تمام امت کے لیے ہوگی. تو ورڈ امت آ رہا ہے، یہ کوئی پرٹیکولر امت کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یسوع مسیح کہاں پیدا ہوئے؟ چرنی میں. چرنی وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی کچھ دیر کے لیے بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو یسوع مسیح تو نہایت ہی غربت کی حالت میں پیدا ہوا، اور وہ اس نے جو پیغام دیا فرشتے نے آ کر وہ گڈریوں کو دیا، جن کو لوگ پیشے کے لحاظ سے اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. خداوند کی خوبی ہے کہ وہ حقیر کو پسند کرتا ہے، وہ ان کو ان کی ردکیوں کو پسند کرتا ہے. تو اس نے ان کو پسند کیا، اور وہ واقعی پسند کرنے کے قابل بھی تھے کیونکہ وہ اس کے منتظر تھے. اگر آپ دیکھیں کلام مقدس میں اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو گڈریے تھے یہ اس وقت کا ایسا پیشہ تھا جو کاشتکاری کے برابر گنا جاتا تھا. تو اس لیے ان کو پیغام دیا گیا، اور وہ پیغام امت کے لیے، اس کا مطلب ہے ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ آنے والا زمانے کا ہے یا اس زمانے کا ہے. اچھا، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے دیا گڈریوں کو جا رہا ہے. لیکن اچھا، ایک اور بات جو ہے نا وہ بڑا کلک کرتی ہے، گڈریوں کو فرشتے پیغام دے رہے ہیں، مجوسی خود بخود چلے آ رہے ہیں ستارے کی رہنمائی میں، اور وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ ڈھونڈتے ہوئے محل میں پہنچ گئے ہیرودیس کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو بادشاہ جو ہے وہ ہمیں مل چرنی میں رہا ہے، فرشتے بشارت گڈریوں کو دے رہے ہیں، اور جو مجوسی ہیں جو خود بھی بادشاہ ہوتے تھے وہ پہنچ رہے ہیں یہاں پر. تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا نے کوئی وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا کچھ سمجھانے کے لیے، یا یہ کس روح میں بات ہے؟ یسی کا داؤد کا تخت خداوند یسوع مسیح کو دیا گیا، اور کہا کہ وہ
داؤد کے تخت کا وارث ہوگا اور ابد تک اس پہ حکومت کرے گا. اس لیے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا, اور اس کی پیدائش کی خبر جو تھی وہ ستاروں نے دی, اور اسی لیے مجوسی جو تھے وہ دیکھ کر اس کو آئے, اور مجوسیوں کا خیال تھا کہ جو بادشاہ پیدا ہونا ہے وہ بادشاہ کے گھر میں ہوگا, اس لیے وہ وہاں آ گئے. اچھا, یہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے تو بادشاہ کے گھر میں تو نہیں ہوا, تو کیسی یہ بادشاہت ہے جو بادشاہوں کے گھر میں ہی نہیں اتری؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. خداوند یسوع سے خود کہتے ہیں کہ میری بادشاہی اس جہان کی نہیں, اس جہاں کا بادشاہ تو شیطان ہے, اس کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے. تھینک یو سر, بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے, اور مزید اس میں آگے بڑھیں گے. اب ہم بڑا کلرفل سا کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں, نیو ڈریسز, کرسمس ٹری کی ڈیکوریشن, اور یہ ہم سب کے دلوں کو لبھاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو مالز بڑے خوبصورت سجے ہوئے ہیں, کرسمس کی ساری ڈیکوریشن, اور اس سے وہ ہالز کو اور سارے انوائرمنٹ کو خوبصورت بنانے میں زور لگا دیتے ہیں. تو کیا کرسمس نام یا کرسمس کی جو فیسٹیول ہے یہ سجاوٹ کا دن ہے کہ اس کو نہ صرف ہم سجائیں بلکہ ہمیں دیکھا دیکھی لوگ بھی اس کو سجا رہے ہیں؟ تو کیا یہ دن سجاوٹ کا دن ہے, نئے کپڑے اور نمائش کا دن ہے, اچھے کھانے کھانے کا دن ہے؟ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے دن؟ دیکھیں, دنیاوی خوشی جب بھی کوئی مناتا ہے تو اسی طرح مناتا ہے, نئے کپڑے پہنتا ہے, وہ سینٹا بناتے ہیں, وہ کرسمس ٹری لگاتے ہیں, اچھے کھانے پکاتے ہیں, گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, مالز کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے, لیکن اس کو انہوں نے دنیاوی طور پر لیا ہے. جسمانی خوشی ہے, روحانی خوشی یہ ہے کہ ہم مسیح کے وسیلہ سے جو بڑی نجات کی خوشخبری دی گئی اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اگر ہم دوسروں تک یہ خوشخبری پہنچاتے ہیں اور دنیاوی خوشی بھی حاصل کرتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اچھا, یعنی دوسروں تک ہمیں آج کے دن یہ خوشخبری پہنچانی ہے کہ مسیح یسوع پیدا ہوئے, ان کو اپنی خوشی میں شریک بھی کرنا ہے. رائٹ, خوشی میں شریک کرنا ہے. آج کے دن ہمارا یہ کام ہے. یہ آج کے دن ہی کام ہے یا مطلب میں نے دیکھا ہے اور میں خود بھی ون پارٹ آف دیٹ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے 2-2, 3-3 مہینے تیاری کرتے ہیں. اب کپڑوں کی تیاری اور دل کی تیاری اور سب چیزوں کی تیاری, اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہم بڑا دن کیوں اور کس طرح ہمیں منانا چاہیے تو بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہمیں مل جاتے ہیں. بڑا دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن نجات دہندہ پیدا ہوا تھا اور اس نے نجات کے کام کو مکمل کر دیا تھا. اگر ہم یہ بات اپنے دل میں سمجھیں کہ اب ہمارا کام ہے, اب فرشتے نہیں آئیں گے کہ وہ آ کر بشارت دیں, اب ہم اس کی نجات کو لے کر دوسروں تک جائیں. تو ہر دن ہمیں ہمارا کرسمس ہے, ہر دن ہمیں خوشی ملے گی, اور خوشی کھانے پینے میں نہیں ہے. خوش دلی روحانی خوشی صرف خدا کو یاد کرنے میں اور دوسروں تک نجات کے پیغام کو پہنچانے میں ہے. اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں, اگر آپ اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں, اگر آپ اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے ملنے والوں سے محبت کرتی ہیں, تو کیا آپ یہ چاہیں گی کہ وہ ایک بڑی نجات سے محروم رہ جائیں؟ بالکل نہیں. جو مسیح یسوع کے وسیلے سے آئی, کیونکہ وہ کہتا ہے راہ اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا. تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ باپ کے پاس آئیں؟ اور اگر آپ یہ خوشخبری دیں گی, ہر روز دیں گی, تو آپ کو ہر روز خوشی ملے گی. پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو, مسیح یسوع میں خوش رہو. بے شک, بے شک. اچھا, تو خوشی کو منانے کا طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے, ہم لوگ کہیں اور ڈائیورٹ ہو چکے ہیں. مطلب خوشی میں ہم اصل حقیقت بھول گئے ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ نجات کے پیغام کو دیں. اور جو ہماری حالت ہے, جو ہماری شخصی حالت ہے, نجات کا پیغام جب دیتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری جو لفظ ہیں وہ ہمارے کاموں سے میچ نہیں کرتی. ہم دوسروں کو تو مسیح کے پاس لا رہے ہیں, لیکن ہمارے خود کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ شاید اس سے ہماری طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. اور میرے خیال ہے کہ مسیح یسوع نے جو صلیب پر اپنی جان دی, وہ تو دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا, بچا لیا. ہم نے اپنے آپ کو شاید ڈاکو کی صلیب پر رکھا ہوا ہے, اور کام ہمارے کچھ ہوتے ہیں اور ہم نے ذبائشی طور پر ہم کام اور کر رہے ہیں, اور
کام کچھ اور ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کرسمس کے دن پر, اس خوشی کے موقع پر, کہ کیا کیا جائے؟ کیونکہ اقرار کر لیا, خداوند یسوع کے پاس آ گیا, اب اس میں ترقی کیسے پائیں؟ دیکھیں, اعمال سے ہماری نجات نہیں, بالکل ہماری نجات مسیح کو قبول کرنے سے ہے اور ایمان سے ہے. اب ہمیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع کی کلیسیائیں تھیں تو کیا کرتے تھے, وہ جو ایمان لاتا تھا اس کو اپنے میں شامل کر لیتے تھے. ہم دوسروں کو اپنے میں شامل نہیں کرتے, ہم دوسروں کی تربیت نہیں کرتے, ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ مسیح یسوع کی جو اتنی بڑی قربانی ہے اس کو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی سے ظاہر کر سکتے ہیں. تو جب ہم دوسروں کو سکھاتے نہیں تو پھر وہ زمانے سے سیکھتے ہیں, اور زمانے کی جو سکھانا ہے وہ اچھا نہیں, مناسب نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کی خود تربیت کرنی چاہیے, اور کلام مقدس کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر روز بروز عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. کیونکہ جب ہم ایک دفعہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہ کی زندگی کو ترک کر دیں تو پھر آہستہ آہستہ اس میں ترقی کرتے ہیں, اور یہ ترقی میں خدا اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے, اور ہم آگے سے روز بروز بہتر ہوتے جاتے ہیں. بے شک. تو آج آپ کیا کہیں گے کہ میں سمجھتی ہوں کرسمس ایک دن منانے والا تہوار نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری زندگی میں ڈیلی منایا جانے والا تہوار ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہاں, ہمیں کرسمس روز منانا چاہیے, روز عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس کی تعلیم کو پھیلائیں گے, اپنے آپ کو بہتر کریں گے, دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اس کے قد کے اندازے تک پہنچو. اس کے قد کے اندازے تک ہم صرف اس وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم مسیح کو اپنا لیں. کیونکہ مسیحی زندگی مسیحی کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ مسیحی زندگی ہے, عمل ہے. اور اگر ہم عمل سے محروم ہیں تو ہمیں اس میں کامیاب کرنے کے لیے روح القدس سے مدد مانگنی چاہیے. روح القدس ہماری مدد کرتا ہے اور ہم روز بروز بہتر ہو جاتے ہیں. رائٹ, ہم روز بروز بہتر ہو جاتے ہیں, روح القدس مدد کرتا ہے. اکثر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ ون سائیڈڈ ہی رہتی ہے, ہم مانگ رہے ہیں لیکن جواب نہیں آ رہا. تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روح القدس مدد کرے, اگر کسی کو یہی سمجھ نہ آ رہی ہے, اس کا دعا والا ہی پورشن جو ہے اس میں ہی وہ بیک اس کو فیل ہوتا ہو کہ شاید میں اکیلا ہی ہوں, کیونکہ جب کوئی ایماندار ایمان لاتا ہے اور ایک اس کی فرسٹ ایج ہے, نو مرید ہے, تو اس وقت اس کی کیسی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ وہ کلام میں اور خدا کے نام میں ترقی کرے, اور پاک روح کس طرح سے, پاک روح کا نزول ہوتا ہے اس پر کہ وہ ترقی کرتا ہے, یا پھر بس اس نے خود سے اپنے آپ کو کلام سے بھر کر اس نے اوپر آنا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, خداوند یسوع مسیح کے آگے آزمائش رکھی گئی کہ وہ ساری دنیا کی شان و شوکت اس کو دکھائی گئی, اور کہا کہ اگر تو جھک کے مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے دے دوں گا. تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ تو خداوند اپنے لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. اگر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ دنیاوی خوشی سے خوشی نہیں ہوتی, اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ تو یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جب ہم سمجھ جائیں گے کہ دنیا کی خوشی عارضی ہے, یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ساری خوشی اس میں ہے کہ آدمی دوسروں کے دکھ میں شریک ہو, دوسروں کو تعلیم دے, اور اس بڑی خوشخبری دے جو ہمیں فرشتہ نے دی تھی کہ تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک بیٹا منجی پیدا ہوا ہے. اور منجی کہتے ہیں نجات دہندہ کو, اور اگر ہم صرف نجات دہندہ کہیں گے تو کچھ نہیں ہے, ہمیں اس کی نجات کو قبول بھی کرنا ہے. اور جب قبول کریں گے تو دنیاوی چیزیں ہمارے لیے بے معنی ہو جائیں گی. اور یہ تربیت کی بات ہے, تعلیم کے ساتھ اپنی عملی زندگی سے لوگوں پر ثابت کرنا چاہیے کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم اس دنیا کی خواہشوں میں نہیں پڑتے. اچھا, ہمیں ثابت کرنا ہے, یعنی ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا تعلیم دینے کے. ہر کرسمس پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کریں گے. اچھا, کرسمس والے دن تجدید عہد کا دن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک اور بات دل میں آتی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, یہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے,
اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہ کوئی پرٹیکولر آدمی ہے جن کے ساتھ صلح ہوگی، یا کیونکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ تمام امت کے لیے، اور امت سے آپ نے کہا کہ ہر شخص، اگر ہر شخص کے لیے ہے تو پھر آگے ہی آتے ہوئے 14ویں آیت میں آ جاتا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں سے. اب یہ کون سے آدمی ہیں جن سے وہ راضی ہے اور ان میں صلح بھی ہے؟ ہمارے اپنے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کئی سیکٹرز بن چکے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اتنے زیادہ ہمارے اپنے بھی مشنز بن چکی ہیں، تو کس والی مشن کے ساتھ سر صلح ہوگی؟ کرسمس کے موقع پہ خوبصورت جواب کی منتظر ہوں. مشن کا تو اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رائٹ. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں صرف ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو تو نے مجھے دیے ہیں. یہ ہم پری ڈیسٹینٹ ہوتے ہیں، پہلے سے چنے گئے ہوتے ہیں، اور جو پہلے سے چنے ہوتے ہیں ان کو وہ بلاتا بھی ہے، ان کو وہ مقدس بھی کرتا ہے، اور ان کو جلال بھی بخشتا ہے. تو یہ صرف ان کے لیے ہے جو پہلے سے چنے گئے ہیں. اور پہلے سے چنے گئے ہوئے وہ سب لوگ ہیں جو ایک بڑی بھیڑ، جو مکاشفہ میں ہے کہ میں نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی جو سفید جامے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں ان کے کھجور کی ڈالیاں تھیں، اور وہ برا کی حمد کرتی ہوئی جا رہی تھی. تو بہت لوگ ہیں جن کو خدا نے چنا ہے، اور جن کو چنا ہے وہ ان کو ضرور بلاتا ہے. خدا سب کے لیے، نجات تو سب کے لیے ہے، لیکن جو اس کو قبول کرتا ہے صرف وہ اسی کے واسطے ہے. اچھا، تو ان کے لیے نجات ہو گئی، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے پھر عدالتیں ہوں گی جب اتنی، آج مطلب میں سمجھتی ہوں کہ کرسمس جو ہے ایک نہ صرف ایک تہوار رہ گیا ہے، بلکہ اس کو لوگ تو ونٹر ہالیڈیز اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے منا رہے ہیں. تو کرسمس کی شاید اصل جو خوشی ہے یا جو اصل مقصد ہے وہ کہیں چھپ گیا ہے ہمارے اندر سے، یا اس کی خوشی کم ہو گئی ہے کرسمس کی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہم اس کو الگ الگ نام دے کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اصل حقیقت سے ہم تھوڑے پیچھے ہی چلے گئے ہیں. اس کے لیے آج آپ اس خاص موقع پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جسمانی خوشی ہے، یہ جیسے دنیاوی خوشی نہیں ہوتی. یہ ہم دنیاوی خوشی مناتے ہیں، اس کا یہ ہماری روحانی خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں اس کو روحانی خوشی میں بھی لینا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں خدا نے یہ کرسمس دیا ہے، اس پر ہم اس کے بیٹے کی، جو ہمارے لیے نجات دہندہ بن کے آیا، اس کی تعلیم پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کریں. رائٹ. ہمیں تعلیم پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی تاکید کرنی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ صلح ہے، یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے. ادروائز ہم بھی سلامتی کے شہزادے کے ساتھ ہماری بھی صلح نہیں ہو سکتی. سارے کرسمس تو ہر علاقے کے لوگ مناتے ہیں. اچھا، علاقے میں کرسمس منایا جا رہا ہے، لیکن کرسمس کی اصل روح سے ہم جو ہے وہ خالی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے اچھے کپڑے بھی پہن لیے ہیں، درخت بھی سجا لیے ہیں، اور اس پہ بہت سارا مطلب پیسہ لگا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوشیوں کو خرید سکتے ہیں، مول لے سکتے ہیں، لیکن نجات تو مفت ہے. بہت خوبصورت باتیں تھیں آپ کی. خداوند میں آپ خوش رہیے. عزیزوں، میں آج جو بہت سارے دل میں چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں ان سے میرا دل بھرا ہوا تھا کہ کیا ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کر آگے بڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو خالی نہ کریں. لکھا ہوا ہے کہ میں تکلیف میں تھا، میں دکھ میں تھا، میں پریشانی میں تھا، تو نے میری خبر نہ لی. سر، ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ علامتی باتیں ہیں یا روحانی بھی ان کا کوئی جو ہے وہ پیرا ہے؟ دیکھیں، یہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، تو ان کو علامتی طور پہ بھی لینا چاہیے، کیونکہ آج کوئی ہمارے پاس پیاسا نہیں آتا، آج ہمیں کوئی بھوکا نہیں ملتا، کیونکہ بھوکوں کو کھانا بہت لوگ کھلا رہے ہیں. جی جی. تو یہ آج ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کے لیے مسیح نے ہمیں جاتے ہوئے کہا کہ جاؤ، سب قوموں کو باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور تمہارے کاموں کو، اچھے کاموں کو دیکھ کر لوگ جانیں گے کہ تم مسیحی ہو. تو یہ ہمیں سب کچھ کرنا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہم دنیاوی لوگ ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دن کے لیے بڑی پرومیننٹ ہونی چاہیے ہماری لائف میں، کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں.
تو آپ کا جیسے کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ڈیٹریکٹ ہو گئے ہیں, ہم جس سفر پر جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. مسیح یسوع نے تو کہا, بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. راہ پہ چلتے ہوئے ہم کیسے ڈیٹریکٹ ہو رہے ہیں سر؟ اسی راہ پر ہم چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے سبھی چل رہے ہیں. ہم نے ہر قسم کی تیاری کی ہے, اور پھر وہی آپ کی بات کہوں گی کہ تیاری تو کی ہے لیکن دنیاوی کی ہے, اور ہم کرتے بھی دنیاوی ہی تیاری ہیں, شاید روحانی تیاری ہم کم کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ آج خاص پیغام کیا دیں گے؟ اپنے کچھ الفاظ میں تھوڑا سا بیان کریے. دیکھیں, آج کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو چرنی میں نہ پیدا کریں, بلکہ اس کی تعلیم کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں. اور اس کے لیے ہمیں دنیا سے ڈرنا نہیں, کیونکہ دنیا کا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ دنیا تو صرف جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے, لیکن خدا ہے جو ہمیں جسم اور روح دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیں, اور وہ تعلیم دیں جو ہمیں بائبل سکھاتی ہے. آپ جب بھی اس کلام کو پڑھیں گے یہ آپ کے لیے تربیت کا باعث ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کلام کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, دوسروں کے لیے نمونہ ہوں, اور کسی کو بھی دکھ نہ دیں, اور اپنے آپ کو مسیحی زندگی میں تبدیل کریں, کیونکہ مسیحی زندگی یہ ہے کہ آپ مسیح کے مطابق زندگی گزاریں. بہت بہت شکریہ عزیزوں, بہت کچھ سیکھا ہم نے آج, اور کرسمس کو بھرپور طریقے سے جو ہے کہہ لیں کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا کے خادم جب آتے ہیں تو وہ ہمیں سکھاتے ہیں, ہماری رہنمائی کے لیے خداوند نے ان کو مقرر کیا ہے. لیکن کیا ہم ان باتوں کو دل میں رکھتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے ساتھ بڑھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بدن میں اپنے آپ کو چھوٹا کر کے مسیح کو بڑا ہونے دیتے ہیں؟ یا ہم صرف ایک رسمی طور پر کرسمس ہر سال مناتے چلے جا رہے ہیں, ہر موقع کو ہم ضائع کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اب بھی ہمارے پاس موقع ہے, اب بھی ہمارے پاس زندگی ہے, زندگی کا دم ہے کہ ہم اس منجی کے پیچھے ہو لیں, اور اس کی سچی خوشی کو جو ہمیں اس نے اپنی بے پناہ محبت اور فضل سے دی ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں, اور جب اپنا پیٹ بھرا ہے تو دوسروں کی حاجت کو بھی جانیں, اس کے کلام کو دوسروں میں بھی سنائیں, پیش کریں, ڈائیورٹ کریں, اور لوگوں کو مسیح یسوع کے قدموں میں لائیں. اپنا خیال رکھیے گا, پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر. خدا حافظ. روشنی روشنی سارا عالم ہوا, زندگی زندگی کھل اٹھی, روشنی روشنی سارا عالم ہوا, زندگی زندگی کھل اٹھی, کہکشاں پیار کا نور